اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 17 رمضان المبارک یہ وہ دن ہے، ہر مسلمان، ہر کافر اس دن کو یاد کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بدر کے مقام پر 300 صحابہ کرام کی جماعت تھی اور سامنے 1000 سے بھی زیادہ کافروں کی جماعت تھی۔ تو اللہ کریم نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ لیکن اس دن ایک ایسا عمل جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ مروی ہے، ضیاء النبی شریف کے اندر حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ روز بدر جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ وقت اس جنگ میں کافروں سے لڑتا رہا، انہیں قتل کرتا رہا۔ پھر میں تیزی سے اس مقام پر جہاں نبی کریم ٹھہرے ہوئے تھے آیا تاکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں آیا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بسجود پایا اور زبان اقدس سے یا خیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے سنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں پھر میدان جنگ میں لوٹ آیا اور کچھ دیر مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرتا رہا، انہیں قتل کرتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اسی مقام پہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سجدے میں ہیں اور آپ کی زبان اقدس سے یا خیو یا قیوم کا ورد جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر دوڑ کر میدان جنگ پہنچا اور دشمن کو اپنی شمشیر سے، اپنی طاقت سے اور اللہ کی فضل و کرم سے پھر میں قتل کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد دل بے چین ہوا کہ میں پھر دیکھ کے آؤں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احوال کو دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بسجود پایا اور وہی اسمائے مبارکہ زبان اقدس سے ادا ہو رہے تھے، یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم، یہاں تک کہ دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے سرفراز فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی نبی کی امتی ہیں، اسی نبی کی عزت اور ناموس کے پہرہ دار ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی سے اور اس عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب مشکل آ جائے، جب دشمن سر پہ آ جائے، چاہے وہ جان کا دشمن ہو، مال کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، تو تم اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم پکارنا شروع کر دو تو پھر دیکھنا اللہ تعالی آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے کیسے اپنے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا دن یوم بدر 17 رمضان کو، اور اتنا ہی اسماء الحسنہ میں سے اسم اعظم کا ایک بہت بڑا وظیفہ، بہت بڑا عمل ہمیں ملتا ہے، تو ہم نے 17 رمضان المبارک کو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جس دن یوم بدر ہے، ہم نے اس دن اپنی حاجات مناجات ذہن میں رکھ کر اپنے دشمن سے، چاہے وہ ایمان کا دشمن ہے، چاہے وہ جان کا دشمن ہے،
چاہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اس سے کامیابی اور فتح کے لیے ہم نے وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق سر سجدے میں رکھ کر یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی طبیعت ہے، جتنا آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوم بدر 17 رمضان المبارک اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر یا خیو یا قیوم کا عمل کریں گے، پڑھیں گے، اتنا عرش کا رحمان اپنی بارگاہ خاص سے غیب کی مدد نازل فرمائیں گے۔ حضرت صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی غیب کی مدد سے اتنی مدد نازل ہوئی کہ ابھی ہم تلوار اٹھاتے اور تلوار دور ہوتی تو دشمن کا سر پہلے تن سے جدا ہو جاتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار تھے، جو لشکر میں فرشتے آئے تھے ان کے بھی سردار تھے، فرما رہے تھے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس طرح بدر کے مقام پر اللہ نے کافروں کو، مشرکوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب کرام کو اللہ نے فتح اور نصرت نصیب فرمائی، اور اللہ کریم نے دین اور دنیا کی عزتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمایا کہ مشرکین مکہ میدان جنگ میں بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو مدد اور نصرت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بدر والے دن 17 رمضان المبارک جو آ رہا ہے، بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، ہم دن میں کسی بھی وقت جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، ان اوقات سے ہٹ کر بے شک دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا رات میں ہم سر بسجود ہو کر اپنی حاجات، اپنی مناجات اپنے ذہنوں میں رکھ کر یا حی یا قیوم کا وظیفہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی حضور پر نور کے اس عمل کا صدقہ ہم پہ رحم اور کرم فرمائیں گے۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔